السلام علیکم محترم ویورز، کیسے ہیں آپ کی صحت کیسی ہے؟ آپ کی صحت، آپ کی تندرستی اور آپ کی سلامتی کے لیے میں ہر وقت دعا کرتا رہوں گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آگمنٹن ٹیبلٹس کو ڈسکس کریں گے۔ آگمنٹن ٹیبلٹس یہ اینٹی بایوٹک ٹیبلٹس ہیں اور یہ بہت زیادہ بیکٹیریل انفیکشن کے لیے استعمال کی جاتی ہے، بہت ہی پاورفل اینٹی بایوٹک ہیں۔ تو آئیے ان ٹیبلٹس کی تفصیل کو سٹیپ بائی سٹیپ پڑھتے ہیں۔ اس کی کمپوزیشن کو پڑھتے ہیں تو اس کی کمپوزیشن میں کو ایموکسیکلیو ہے، لیکن کو ایموکسیکلیو جو ہے یہ کمبینیشن ہے دو چیزوں کا، ایموکسیسیلین اور کلیولینک ایسڈ کا، ان دونوں چیزوں کو کو ایموکسیکلیو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی کمپوزیشن ہے۔ یہ 375 ملی گرام میں بھی اویلیبل ہوتی ہیں، 625 ملی گرام میں بھی، اور 1 گرام یعنی 1000 ملی گرام میں بھی اویلیبل ہوتی ہیں۔ یہ جی ایس کے فارماسیوٹیکل کی طرف سے بنائی گئی ہیں۔ یہ تو تھی اس کی کمپوزیشن۔ تو آئیے اب ان ٹیبلٹس کی یوزز یا بینیفٹس کو پڑھتے ہیں۔ یہ اینٹی بایوٹک ٹیبلٹس ہیں اور ہر قسم کی بیکٹیریل انفیکشنز کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ یہ بیکٹیریا کو ختم کرتی ہے اور ان کی نشو و نما کو روکتی ہے۔ چونکہ یہ اینٹی بایوٹک ہیں تو یہ بیکٹیریا کو مارتی ہے اور بیکٹیریا کی گروتھ کو روکتی ہے۔ اپر ریسپائریٹری ٹریک انفیکشن اس کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ سانس کی نالی میں انفیکشن ہوتا ہے، تو یہ سانس کی نالی میں انفیکشن کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اس کے لیے مفید ہے۔ اوٹائٹس میڈیا، اوٹائٹس میڈیا جو ہوتا ہے یہ کان میں انفیکشن ہوتی ہے، تو یہ کان کے اندرونی حصے میں انفیکشن کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور اسی انفیکشن میں کان میں سوزش ہوتی ہے اور سویلنگ ہوتی ہے۔ تو اس کان کے اندرونی حصے میں جو انفیکشن ہوتی ہے اس کے لیے بھی آگمنٹن ٹیبلٹس مفید ہیں، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یورینری ٹریکٹ انفیکشن یو ٹی آئی جسے کہتے ہیں، تو یہ پیشاب کی نالی میں انفیکشن ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی آگمنٹن ٹیبلٹس استعمال کی جاتی ہیں، اس کے لیے بھی مفید ہے۔ سائنوسائٹس، سائنوسائٹس کیا ہوتا ہے؟ یہ ناک میں انفیکشن ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی آگمنٹن ٹیبلٹس مفید ہیں، اس کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹانسلائٹس، ٹانسلائٹس کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے گلے میں جو ٹانسل ہوتے ہیں جسے اردو میں گلے کے غدود کہتے ہیں، تو اگر اس میں انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی آگمنٹن ٹیبلٹس استعمال کی جاتی ہے۔ یہ گلے میں انفیکشن کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اسی جو ٹانسلائٹس ہوتا ہے اس سے گلے میں سوزش ہوتی ہے، گلے میں درد ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بخار بھی ہوتا ہے۔ تو ٹانسلائٹس میں بھی آپ آگمنٹن ٹیبلٹس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھی مفید ہیں۔ نمونیا، خاص طور پر اور زیادہ تر یہ نمونیا میں استعمال کی جاتی ہیں، تو اس کو خاص طور پر نمونیا کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ بھی سینے میں انفیکشن ہوتا ہے، یہ نمونیا جو ہوتی ہے اس میں سینے میں انفیکشن ہوتا ہے، اس لیے آگمنٹن ٹیبلٹس کو اس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح برونکائٹس، برونکائٹس کیا ہوتا ہے؟ یہ پھیپھڑوں میں انفیکشن ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے انسان کو کھانسی آتی ہے مریض کو، تو اس کے لیے بھی مفید ہے، برونکائٹس میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ گنوریا، گنوریا کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہوتا ہے اور یہ جنسی سرگرمیوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ تو اس گنوریا ڈیزیز میں پیشاب کی نلی میں جلن محسوس ہوتی ہے، اور اگر علاج نہ کیا جائے بر وقت تو پیشاب کے ساتھ ساتھ خون بھی آتا ہے۔ یہ انفیکشن جنسی سرگرمیوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو منتقل ہوتی ہے، ایک دوسرے کو سیکس کے ذریعے منتقل ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ گنوریا ڈیزیز جو ہوتی ہے یہ جو انسیف یعنی غلط طریقے سے جو جنسی سرگرمیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور ایک انسان سے دوسرے انسان کو جنسی سرگرمیوں کی وجہ سے منتقل ہوتی ہے، لیکن یہ ڈیزیز جو ہے اتنی خطرناک نہیں ہے، یعنی وبائی نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی آپ آگمنٹن ٹیبلٹس استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو بچائے اس ڈیزیز سے، لیکن جس کو یہ ڈیزیز ہو تو وہ یہ ٹیبلٹس استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ان کی سائیڈ ایفیکٹس کو پڑھتے ہیں کہ آگمنٹن ٹیبلٹس کی ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں۔ تو اس سے متلی ہو سکتی ہے، الٹی ہو سکتی ہے، گیس ہو سکتی ہے، سر میں درد ہو سکتا ہے، اور اسکن پر ریشز ہو سکتے ہیں۔ یہ تھی اس کی ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس، لیکن یہ ضرور نہیں ہے کیونکہ یہ ہزاروں میں ایک کو ہو سکتی ہے۔ پھر بھی آپ کو کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹس فیل ہوا تو آگمنٹن ٹیبلٹس کا استعمال بند کر دیں اور ڈاکٹر کے مشورے سے آپ جاری رکھیں۔ اب کونٹرا انڈیکیشنز کو پڑھتے ہیں کہ کن لوگوں کو یہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ دودھ پلاتی ماں استعمال نہ کرے، کیونکہ اس میں شامل اجزاء جو ہے ماں سے بچے کو دودھ کے ذریعے منتقل ہو سکتی ہے، تو دودھ پلاتی ماں استعمال نہ کرے اگر وہ بچے کو دودھ پلاتی ہیں تب۔
اچھا، حاملہ جو خواتین ہوتی ہے وہ ڈاکٹر کے مشورے اس سے استعمال کریں. حاملہ خواتین کے لیے اتنی نقصان کی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ ڈاکٹر کے مشورے کے بعد استعمال کریں. ہاؤ ٹو یوز. اب اس کے طریقے استعمال کو پڑھتے ہیں کہ آگمنٹن ٹیبلٹس کو ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، اس کے ڈوز کو کتنے مقدار میں لے سکتے ہیں. تو آگمنٹن 625 ملی گرام جو ہوتی ہے یہ دن میں 1 یا 2 مرتبہ کھانے کے بعد استعمال کریں. 1 مرتبہ استعمال کریں، اگر شدت زیادہ ہو بیماری کی تو آپ 2 مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں. اس میں 375 ملی گرام بھی ہے، 1000 ملی گرام بھی ہے، لیکن 625 ہی میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں. بچوں میں اس کے لیے سسپینشن ہوتی ہے، تو سسپینشن کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں. 1 سے 4 سال کے جو بچے ہیں ان کو 1 چمچ روزانہ دینا چاہیے. اس طرح 5 سے 9 سال کے جو بچے ہیں تو وہ 2 چمچ روزانہ استعمال کر سکتے ہیں، اور 10 سے 12 سال کے جو بچے ہیں وہ 3 چمچ روزانہ استعمال کر سکتے ہیں. تو محترم ویور، یہ تھی آگمنٹن ٹیبلٹ کی یوزز، سائیڈ ایفیکٹس، کاؤنٹر انڈیکیشنز اور طریقے استعمال. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.